Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. اچھا جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج آپ کو اس ویڈیو میں کازز آف فیلئر آف وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کے جو کازز کیا تھے جس کی وجہ سے وہ ان کی جو وار تھی وہ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے، فیلئر کیا تھے ان کے جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وار نہ جیت نہ سکے. ٹھیک ہے، اوکے جی. فرسٹ ون ہے، ہم اس کو پوائنٹس کی صورت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ون ہے لیک آف لیڈرشپ اینڈ ڈسپلن. دیر واز نو لیڈر ہو could سنگل ہینڈڈ لیڈ آل دا گروپس. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ ان میں جو دو گروپس تھے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، ان لوگوں میں لیڈرشپ کی کمی تھی، ڈسپلن کی کمی تھی. ٹھیک ہے، ایک قیادت جو کرتا ہے انسان، قیادت کی کمی تھی. دیر واز اے نو لیڈر ہو could سنگل ہینڈڈ لیڈ آل دا گروپس. کہتے ہیں کہ اس میں سے ان دونوں گروپس میں سے کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے گروپس کو یا سارے گروپس کو جو ہے وہ لیڈ کر سکے، ان کا لیڈر بن سکے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ون ہے لیک آف یونٹی امانگ دا فریڈم فائٹرز. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ان دو گروپس میں جو ہے یونٹی کی کمی تھی. آپس میں جو ان کے معاملات تھے، جیسے کہ مسلمان اور ہندو کے معاملات تو کبھی بھی ٹھیک نہ ہوئے، تو اسی طرح ایک دوسرے پہ بھروسہ صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے. ان میں یونٹی کی کمی تھی، یہ لوگ ایک ساتھ رہ کر ایک کام صحیح سے نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ ون ہے دا فریڈم فائٹرز لیک ریسورسز. لیک آف ریسورسز. ٹھیک ہے، فریڈم فائٹرز مطلب کہ ہندو پاک یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والے انڈین مسلمان اور ہندو جو ہیں، ان کو فریڈم فائٹر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو فریڈم فائٹر کے پاس جو کمیاں تھیں ریسورسز کی، سامانوں کی، چیزوں کی، ریسورسز کی کمیاں تھیں، تو وہ کیا تھی؟ وار ایکوپمنٹس، مطلب جو وار میں یوز ہونے والا سامان ہے، جو رائفلز ہیں، بندوق ہیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا جو سامان ہوتا ہے، ان کی کمی تھی. اور فوڈ، کھانے پینے کی کمی تھی، کیونکہ یہ آلریڈی برٹش کے ساتھ بائیکاٹ کر چکے تھے، تو وہاں سے ان کو بہت نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ان کے فوڈ میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی تھی. اچھا جی. نیکسٹ ون ہے نیکسٹ ون ہے دا سکھ آف دا پروونس آف پنجاب کنسرڈڈ The Sikh of the province of Punjab considered the Muslims as their traditional enemies. اچھا جی. کہتے ہیں کہ پنجاب میں انڈیا پنجاب میں رہنے والے جو سکھ تھے، عیسائی سکھ تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ ہمارے ٹریڈیشنل اینیمیز، مطلب کہ ہمارے روایتی دشمن ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے حق میں کوئی اچھا نہیں کرنا چاہتے. تو اسی وجہ سے یہ غلط فہمی تھی پنجاب میں رہنے والے سکھوں کی. ٹھیک ہے. سو ایز دیئر ٹریڈیشنل اینیمی. اچھا جی. thus they decided to support the British in the war of independence. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اسی طرح سکھ جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے برٹش کو اس وار میں. اور یہ بھی ایک ان کے لیے جو ہے وہ مائنس پوائنٹ ہو گیا ہے دو گروپوں کے لیے، یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے ایک مائنس پوائنٹ تھا کہ ان کے جو گروپ تھے وہ سکھ جو تھے، جو آلریڈی ان کو سپورٹ کر رہے تھے اس وار میں. پھر جب ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ بھئی مسلمان ہمارے جو ہیں ٹریڈیشنل اینیمیز ہیں، تو انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور برٹش کو سپورٹ کیا اس وار میں. اوکے جی. سپیریئر ٹیکنالوجی آف انگلش ٹروپس. اچھا جی. ٹیکنالوجی جو تھی وہ برٹش کے پاس بہت زیادہ سپیریئر، بہت بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ٹروپس کی، فوجوں کی. ٹھیک ہے، فوج کی. اور دا برٹش فاٹ ود لیٹسٹ ویپنس. اور جو برٹش تھا ان سب نے جو ہے ایک جو جنگ لڑی تھی وہ لیٹسٹ ویپنس سے تھی. ٹھیک ہے.
ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ لیٹسٹ تھا ان دنوں، اس زمانے کا، تو لیکن مسلمانوں کے پاس لیٹسٹ ویپنس نہیں تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے فیلئر کی وجہ بنی۔ ویسے تو کازز بہت ہیں فیلئر آف وار آف انڈیپینڈنس کے، لیکن یہاں پر جو کچھ امپورٹنٹ کازز کو میں نے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ میں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔